اچھا ہم صاحب، یہ بھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات دین پر عمل کا نمونہ یا اسوہ حسنہ معلوم کرنا ہے، تو پھر آپ ذخیرہ روایت کی طرف جاتے ہیں، ان کیفیات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس دین پر عمل درآمد کیا۔ اگر دوسری طرف سے یہ کہا جائے کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے مختارات معلوم کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں ذخیرہ روایت میں، ہمیں ذخیرہ روایت سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے پیغمبر کا ایک عمل نقل ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ دوام اور استمرار سے رفع دین کرتے تھے۔ تو اب آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مختارات کا بیان ہے، نہیں مختارات کا بیان وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک نہیں، ہمیں تو یہ کتاب چیخ کے بتا رہی ہے کہ آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، تو یہ تو ہمارے نزدیک مختارات نہیں ہیں۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوام و استمرار کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ اس سے حدیث کا پورا ذخیرہ بالکل خالی ہے، تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں عدم رفع دین تو کوئی روایت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صرف یہ روایات ہیں۔ میں یہی بات کہی کہ عدم پر نہیں ہے، روایت ہونی ہی نہیں چاہیے، عدم پہ روایت کیوں ہوگی؟ یعنی کسی چیز کو جب سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا تو اب اس کے وجود و عدم پہ روایت کا سوال نہیں ہے۔ جی، روایت تو آئے گی وہاں جہاں حضور کا کوئی اسوہ بیان کیا جائے گا، آپ کے مختارات بیان کیے جائیں گے۔ جس چیز کو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے وہ روایت کا حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں جس کو آپ نے جاری کر دیا وہ قرآن کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی وہ چیز اس طرح زیر بحث آئے گی۔ مثال کے طور پر نماز کو دیکھیے، یعنی نماز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ اب پورے قرآن میں آپ دیکھ جائیے، جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے، جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کوئی ایک مقام بھی نہیں بتایا جا سکتا جس میں پہلی مرتبہ نماز کو جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ وہ نماز کی تاریخ بیان کرے گا، قرآن مجید اس کی تاکید کرے گا، قرآن مجید اس سے متعلق بعض سوالوں کے جواب دے گا، قرآن مجید اس میں رخصت کے بعض قوانین بیان کرے گا۔ یعنی پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہی روزے کے بارے میں آپ دیکھیں گے، یہی آپ حج کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو حدیث کی کتابوں میں بھی یہی ہوگا کہ پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں اگر کوئی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر کوئی بات پوچھی گئی ہے تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اگر حضور کے کسی عمل کے بارے میں کسی صحابی نے یہ دیکھا کہ یہ عمل ایسے بھی کیا ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔